یہ اس بدبخت کافر کی قبر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی ذکر فرمایا، یعنی عقبہ بن ابی معیط کی۔ سورۃ الفرقان آیت نمبر 27 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا يَا وَيْلَتَىٰ لَيْتَنِي لَمْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا۔ یہ آیت اسی کے بارے میں نازل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ بدر کے راستے میں ایک بہت تاریخی وادی ہے عرق الظبیہ کے نام سے۔ یہاں سے بدر 60 کلومیٹر ہے، جبکہ مدینہ منورہ یہاں سے تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ اس وادی کی خاص بات یہ ہے کہ غزوہ بدر سے واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قیام فرمایا تھا، اور یہ جو جگہ آپ دیکھ رہے ہیں اس جگہ آپ نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اس جگہ کو یہاں کے مقامی لوگ مصلی الرسول کہتے ہیں۔ یہ اسی مبارک جگہ کی نشاندہی کے لیے کسی نے پتھر لگائے ہیں جہاں ہمارے نبی، بلکہ اولین اور آخرین کے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ اس کے علاوہ یہاں بالکل ساتھ ہی ایک پرانی مسجد کے بھی کچھ آثار اور باقیات آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ یہ بعد میں کسی نے اسی جگہ مسافروں کے لیے مسجد تعمیر کروائی تھی، لیکن اب یہ بھی بالکل ختم ہونے کے قریب ہے۔ بہرحال یہ جو پتھروں سے جگہ کی نشاندہی کی گئی ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا فرمائی تھی۔ یہ پورا نقشہ بنا ہوا ہے مسجد کا۔ یہ آپ سامنے دیکھیں تو محراب بھی آپ کو محسوس ہوگا کہ یہاں پہ محراب رکھا گیا ہے قبلے کی سمت بتانے کے لیے۔ اور اس کے بالکل ساتھ ہی جھاڑیوں میں یہ ایک قبر ہے جس کے بارے میں مقامی لوگ بتاتے ہیں کہ یہ عقبہ بن ابی معیط کافر کی قبر ہے۔ یہ شخص مکہ کے بڑے سرداروں میں سے شمار ہوتا تھا۔ غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں غزوہ بدر میں 70 کافر مارے گئے تھے اور 70 ہی گرفتار ہوئے تھے، ان میں سے ایک یہ تھا۔ اس جگہ اس نے بھاگنے کی کوشش کی اور کہا کہ میں نے قضائے حاجت کے لیے جانا ہے، مجھے کھول دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت مرحمت فرما دی۔ اس نے موقع کو غنیمت جانا اور بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، تو انصار صحابہ نے اس کا تعاقب کیا اور فوراً اس کو پکڑ کے واپس لے آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دو، تو یہیں اس وادی میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اس کے علاوہ بدر کے قیدیوں میں سے کسی کو بھی آپ نے قتل نہیں فرمایا، بلکہ فدیہ لے کر سب کو چھوڑ دیا۔ یہ وہی بدبخت ہے جس نے ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اونٹ کی گندگی سے بھری ہوئی اوجڑی لا کر رکھ دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم شریف میں نماز ادا فرما رہے تھے اور سجدے کی حالت میں تھے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے بہت دفعہ سنا ہوگا۔ اسی طرح ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ادا فرما رہے تھے تو اس نے اپنی چادر آپ کے گلے میں ڈال کر اس کو گھمانا شروع کیا، اور اتنا گھمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دم گھٹنے کے قریب ہو گیا۔ تو یہ بدبخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا اور ہر وقت آپ کو ختم کرنے کی کوشش میں لگا رہتا تھا، لیکن اللہ کی شان کے بدر میں یہ گرفتار ہو گیا اور آپ کی زندگی میں آپ کی آنکھوں کے سامنے یہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ اس کے علاوہ مفسرین نے لکھا ہے کہ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 27، 28 اور 29، یہ جو 3 آیات ہیں یہ اسی کافر کے بارے میں نازل ہوئی تھیں، اور اس کا پس منظر یہ کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سن کر یہ بہت متاثر ہوا اور اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس کا ایک دوست تھا امیہ بن خلف، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے اس کو بہت سمجھا بجھا کے دوبارہ کافر بنا دیا، اور اسی کفر پر اس کی موت واقع ہوئی۔ اور یہ آیات اس کے بارے میں نازل ہوئیں جن کا مفہوم یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ ظالم اپنے ہاتھوں کو چبائے گا اور افسوس کرے گا کہ کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا اور اللہ کے نبی کے ساتھ ہی رہتا اور اسلام کے اوپر ہی مجھے موت آتی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اچھا دوست انسان کو اچھائی پہ لگاتا ہے اور برا دوست زبردستی اس کو برائی پہ لگا دیتا ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ المرء علی دین خلیلہ، انسان اپنے دوست کے مسلک اور مذہب پر ہوتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تو ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح کے لوگوں کو دوست بنا رہا ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اچھے لوگوں کی دوستی نصیب فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمارا حشر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔